أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله.
فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم،
أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي: رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه،
ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. وآل محمد صلوات. جب زخم کھا کے بنتے علی کے پہ سر گرے، جب زخم کھا کے بنتے علی کے پہ سر گرے، جلتی زمین پتشنا جگر خون میں تر گرے، غل پڑ گیا کہ خاک پا رش کے قمر گرے، سن کر حسین قلب و جگر تھام کر گرے، عباس دل پا داغے علم کھا کے رہ گئے، جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے، ہائے باجے بجے سپاہے عدو میں جو ایک بار ڈیوڑی پہ آ کے کہہ گئے، اکبر بحال زار، اے بی بی جو میری پھوپھی اماں سے ہوشیار، گرزوں سے فرق آن و محمد ہوئے فگار، آئے تھے ہم بھی صرف خبر کے سنانے کو، جاتے ہیں شہ غریبوں کے لاشیں اٹھانے کو، ہائے خیمے میں یا تڑپتی رہیں زینب غزیں، لاشوں پہ بھانجوں کے وہاں پہنچے شاہدیں، دیکھا کہ غش ہیں خاک پا دونوں وہ مغجبیں، بہتا ہے خون بات کی طاقت ذرا نہیں، ڈھالیں گری ہیں چھٹ کے دلیروں کے ہاتھ سے،
قبضے مگر چھٹے نہیں شیروں کے ہاتھ سے، ہائے شان غلا غلا کے پکارے شہے خدا، مامون سار ہوش میں آؤ تو ایک ذرا کچھ حال دل سناتے ہوئے جاؤ، میں فدا یہ سن کے دونوں شیروں نے کی آنکھیں نیم وا، دیکھا رخ امام تو گھبرا کے رہ گئے، یاد آ گئی وہ بات کے تھرا کے رہ گئے، مولا نے پیار سے کہا ہے یہ کیا کیا، لرزاں ہے جسم کس کا تمہیں ڈر ہے، میں فدا شہ کے قدم پکڑ کے پکارے وہ مغلقہ، دھڑکا ہمیں یہ ہے کہیں اما نہ ہوں خفا، زحمت ہوئی امام فلک بارگاہ کو، سمجھے نہ وہ کہ ہم نے بلایا ہے شاہ کو، زحمت ہوئی امام فلک بارگاہ کو، سمجھے نہ وہ کہ ہم نے بلایا ہے شاہ کو، جب زخم کھا کے بنت علی آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر،
بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین۔ کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو؟ کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو؟ بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین۔ بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین۔ ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین۔ دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ فاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دنیا بھر کے مومنین اور بالخصوص مسقط کے بھی بہت سے مومنین نے ہم سے دعا کی، التماس کی ہے، بالخصوص کووڈ کے حالات کی وجہ سے معاشی طور پر اور ظاہر ہے کہ مینٹلی سائیکولوجیکلی بہت سے مومنین بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہر مومن کی مشکل کو حل فرمائے، انشاءاللہ مریض ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے، اور مومنین کے رزق حلال میں وسعت و کثرت و برکت عنایت فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ 5 مرتبہ اما یجیب کا ورد فرما لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ،
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياه بالتلجلجه واتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه وصلى الله على أفضل رسله وسيد بريته سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى الأصفياء من عترته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. توسل ذاقہ عبد اللہ الحسین علیہ السلام تمام حاجات کی برابری کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حسین پر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد. سورہ نساء کی آیت نمبر 174 اور 175 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے. ارشاد اقدس الہی ہے کہ اے انسانوں تمہاری جانب سے تمہارے رب کے پاس برہان آیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے روشن واضح نور تم تک بھیجا ہے. قرآن کریم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نور کہا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور بس وہ کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں اور اس نور کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ہم اپنی خاص رحمت میں انہیں داخل کریں گے, خاص فضل انہیں عطا کریں گے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور انہیں مستقل صراط مستقیم کی ہدایت کرتے رہیں گے. تو خدا کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نور قرآن اور نور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ رکھا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں ولائے علی ابن ابی طالب اور عزائے امام مظلوم سید الشہداء بطور رزق کریم اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے. ایک حدیث ہے جس میں یعنی ہماری تاریخ کے عظیم ترین فقہاء میں سے ایک فقیہ صاحب عروۃ الوثقی آغا سید محمد کاظم طباطبائی یزدی وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو کفن پر لکھوانا مستحب ہے. یعنی ایسی متبرک اور محترم حدیث ہری محترم ہوتی ہے لیکن اس کی سند بھی اتنی متبرک ہے
کیونکہ اس کی سند سلسلۃ الذہب جیسی سند ہے. آپ جانتے ہیں سلسلۃ الذہب جو ذہب کہتے ہیں گولڈ کو, سلسلہ یعنی چین. امام رضا علیہ السلام کی وہ مشہور و معروف حدیث ہے سلسلۃ الذہب جو مولانا نیشا پور میں ارشاد فرمائی تھی, یہ اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے جو امام رضا علیہ السلام ہی سے منقول ہے. مولانا رضا علیہ السلام کے نام پر مل کے صلوات دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ عن علی ابن موسیٰ الرضا, سند پہ غور کیجئے گا, عن موسیٰ عن جعفر عن محمد عن علی ابن الحسین عن حسین ابن علی عن علی ابن ابی طالب عن النبی عن جبرائیل عن میکائیل عن اسرافیل عن اللہ عن القلم قال اللہ تبارک و تعالی. اس کی سند امام موسیٰ کا میں تبرکن تمام ائمہ علیہ السلام کے نام جو سند میں ہے وہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہماری محفل اور مجلس بابرکت اور مزید نورانی ہو جائے. امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے, انہوں نے سنا ان کے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام سے, انہوں نے سنا ان کے بابا امام محمد باقر علیہ السلام سے, انہوں نے سنا امام علی زین العابدین علیہ السلام سے, انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے, انہوں نے مولا کائنات سے بیان کیا, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا, انہوں نے جبرائیل سے سنا, جبرائیل نے میکائیل سے سنا, میکائیل نے اسرافیل سے سنا, اسرافیل نے لوح پر دیکھا, لوح پر قلم نے لکھا, قلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا. یہ اس کا سند ہے. اور قلم کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ یقول اللہ عز وجل, قلم کو اللہ نے حکم دیا کہ لوح پر یہ لکھو کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا یعنی خدا کا ایک مضبوط قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا ہر عذاب سے امان میں آ گیا. کیا کہنا ہے سبحان اللہ, نعرہ حیدری یا علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. گمراہیوں سے پناہ چاہتے ہیں, علی ابن ابی طالب السلام کی ولایت کے قلعے میں آئے. یہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد سے, اور پھر رسول اللہ نے جبرائیل, اور جبرائیل نے میکائیل, اور میکائیل نے اسرافیل, اور اسرافیل نے دیکھا کہ لوح پر لکھا ہوا, لوح پر قلم نے لکھا, قلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا. یہ حدیث یوں بھی ہے جو مولانا حدیث سلسلۃ الذہب کا بیان کی تھی کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے وہ میرا قلعہ ہے. اس حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, حدیث قدسی ہے, یہ فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے. تو لا الہ الا اللہ قلعہ ہے یا علی ابن ابی طالب کی ولایت قلعہ ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ لا الہ الا اللہ قبول ہی اس کا ہوتا ہے جس کے پاس علی ولی اللہ ہوتا ہے. یہ دو الگ الگ قلعے نہیں ہیں, یہ ایک ہی قلعہ ہے. اس لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس علی ولی اللہ کی سند موجود ہے. توحید شروع ضرور ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر, لیکن پیغام توحید ختم نہیں ہو جاتا لا الہ الا اللہ پر. توحید در حقیقت مکمل اس کی ہے جو محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ تک کا سفر کر لے. ورنہ تو ابلیس سب سے بڑا موحد تھا, اللہ کو تو مان رہا تھا, خلیفت اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھا. میں کہتا ہوں جو حضرت آدم صفی اللہ کے سامنے نہ جھکے اللہ اسے شیطان مردود بنا دیتا ہے, جو علی ولی اللہ کے سامنے نہ جھکے اللہ اس کا کیا کرے گا. علی جمال دو عالم, علی امام زمن, ہر زمانے کے امام علی ابن ابی طالب. علی جمال دو عالم, علی امام زمن, علی عروج فصاحت, علی کمال سخن, علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن. پہلا ہے علی, چوتھا نہیں ہے. علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن, علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے, علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے. جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی, ہم سب کی مشکلوں کو حل کریں, مشکل کشا علی نعرے حیدری یا علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے, علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے. بھٹک رہے ہو کہاں تم عاقبت گری کے لیے, کہاں جا رہے ہو علی کے در کو چھوڑ کر, بھٹک رہے ہو تم کہاں تم عاقبت گری کے لیے, علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے. کیا رہبر علی ابن ابی طالب, اگر نجات کے طالب ہو تم ابد کے لیے, ابھی پکار کے دیکھو اسے مدد کے لیے. سخی وہی ہے جو سائل کو رد نہ کرے, ارے علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے. نعرہ حیدری یا علی محمد صلوات صلی اللہ علیہ وسلم. بس ابن ابی طالب علیہ السلام مرد مقبول ہے, علی نفس الرسول ہے, علی زوج البتول ہے, علی خلیفۃ المسلمین ہے, مصطفیٰ کی جان ہے, علی معرفت کا آسمان ہے. اور ولی علی کا
غلام ہے اور علی کے ہاتھ میں ولایت کا نظام ہے اور علی کے دشمن پر جنت حرام ہے. حضرت امیر انیس نے حدیث نبوی کی روشنی میں یہ کہا تھا کہ بندہ 1000 سال عبادت کرے اگر کرے اور زر بقدر کوہ احد راہ حق میں دے، حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس نے ہو کیے، اور بے گناہ شہید بھی ہو ظلم و جور سے، جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں، حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں. ایک اور مل کے صلوات بیٹے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بھی یاد رکھیے گا، بہت اہم ہے. ان فضل اولنا یلحق بفضل آخرنا، ہمارے پہلے کی فضیلت آخر کی فضیلت تک جاتی ہے. یعنی کیا؟ یعنی ولایت علی ابن ابی طالب فقط علی پر رکتی نہیں ہے، آخری علی تک جاتی ہے. یہ بہت ضروری ہے، پہلے علی سے آخری علی تک ایمان رکھنا. اچھا یہ بھی گزارش کر دوں، دیکھیں یاد رکھیے گا، امام جو ہے نا وہ 12 ہے، نہ 11 ہے نہ 13 ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. جو 12 سے کم کو مانے اس کا بھی تشیع سے کوئی تعلق نہیں، جو 12 سے بڑھا کر امام کی صفات کہیں اور لگانے کی کوشش کرے اس کا بھی تشیع سے کوئی تعلق نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی امام 12 ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. معصوم 14 ہے. یہ اپنے بچوں کا گھٹی میں پلا دیجئے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے حالات جہاں پر جا رہے ہیں اللہ جانے، خود تشیع کے ساتھ یعنی مومنین جو آپس میں ان کے عقیدوں میں کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں خبر ہے. اس لیے اچھی طریقے سے اپنے بچوں کو سمجھا دیجئے کہ بیٹا امام 12 معصوم 14، بس سٹاپ، ختم. یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ جو مولا کائنات سے نا وہ چلتا ہے حضرت حجت تک. یہاں تک من کنت مولا فہذا حسن مولا، من کنت مولا فہذا حسین مولا، من کنت مولا فہذا علی بن الحسین مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی الباقر مولا، من کنت مولا فہذا جعفر بن محمد الصادق مولا، من کنت مولا فہذا موسیٰ بن جعفر القاظم مولا، من کنت مولا فہذا علی بن موسیٰ الرضا مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی تقی الجواد مولا، من کنت مولا فہذا علی بن محمد النقی الہادی مولا، من کنت مولا فہذا حسن بن علی العسکری مولا، من کنت مولا فہذا مہدی مولا. یہ عقیدہ، صلی علی محمد. یہ عقیدہ ہمارا. مرزا سلامت علی دبیر رحمت اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد تھے جناب مشیر لکھنوی صاحب، ان کا ساقی نامہ ہے. اس ساقی نامہ کا ایک بند یہ ہے کہ تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ. اگر کسی قوم کو کوئی ایک اچھا رہبر لیڈر کوئی شخصیت مل جائے تو اسی پہ ناز کرتے رہتے ہیں. مثلا پاکستان کے پاس قائد اعظم کی شخصیت آ گئی، انڈینز کے پاس جو ہے مہاتما گاندھی ان کی شخصیت آ گئی. نیشنلزم کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ مذہبی حوالے سے نہیں کہہ رہا، لیکن ایک شخصیت کسی کو مل جائے وہ دہائیوں تک، سینچریز تک اسی کا نام لیتے رہتے ہیں. تو اپنے ایک جام پہ نازائیں ساقیہ، مذہب اہل بیت کی عظمت پہ ذرا غور تو کیجئے. تو اپنے ایک جام پہ نازائیں ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یقیناً اہل بیت علیہ السلام کا کسی سے قیاس نہیں ہے. وہ جو ہم نے مثالیں دی فقط سمجھانے کے لیے نہیں. لا یقاس بنا احد، ہم سے کسی کو قیاس نہ کرو. 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا. بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، سے شراب طہورا ملے گی. بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتھاؤ کاظمین و خراسان و سامرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتھاؤ کاظمین و خراسان و سامرا. خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں، ایک میرا ساقی نجف میں. کیا کہنا ہے سبحان اللہ. حیدری بات ہو رہی. تو یہ ہے 14. ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے ان 14 کی خوشنودی کے لیے، انہیں راضی رکھنے کے لیے، ان کی سیرت کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق. تو عزیزان گرامی بس بات ہماری ہو رہی تھی، اور یہ کبھی بھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے. تو اب خاص طور پر جب عبداللہ علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں سلسلے میں قرآن اور حسین، جو آیات امام حسین علیہ السلام سے متعلق قرآن میں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں ان کے فضائل، ورنہ تو لمحہ بلمحہ قرآن فضائل اہل بیت اطہار کا بیان ہے. جو ہماری استطاعت کے مطابق ہے وہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ کہا تھا ہم نے کہ قرآن و حسین میں وہی نسبت ہے کہ اگر قرآن انسانوں میں ہو تو حسین بن جائے، حسین کتابوں میں ہو تو قرآن بن جائے. اور جو شباہتیں علماء کرام نے بیان کی ہیں، پہلی شباہت، قرآن سید الکلام ہے، حسین سید الشہداء ہے. قرآن سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں، حسین سے بڑھ کے کوئی شہید نہیں. اچھا حضرت حمزہ علیہ السلام کا لقب بھی سید الشہداء ہے، اور امام حسین علیہ السلام بھی سید الشہداء ہے.
تو یہ پھر آپ فرق کیسے رکھیں گے؟ شاید اس کی توضیح ہے کہ جیسے حضرت مریم وہ بھی سیدۃ النساء ہیں اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ بھی سیدۃ النساء العالمین ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ کانت مریم سیدۃ النساء فی زمانہا، اما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین۔ سبحان اللہ۔ مریم سلام اللہ علیہا فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، لیکن میری بیٹی فاطمہ، حضور نے فرمایا اولین اور آخرین میں کوئی ایک خاتون ایسی نہیں جو دائرہ سرداری فاطمہ زہرا سے باہر ہو۔ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں اولین اور آخرین کے لیے۔ حضرت حمزہ سید الشہداء، حضور کے تمام اصحاب میں حضرت حمزہ سید الشہداء یقیناً۔ اولین اور آخرین کے شہیدوں میں دیکھیں تو اب عبداللہ حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں۔ دوسری شبات اب عبداللہ حسین علیہ السلام اور قرآن میں ایک دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں ختم قرآن کے سلسلے میں، دعا نمبر 42 صحیفہ سجادیہ پر ہم نے سال گزشتہ جو مسقط ہی کے مومنین کے لیے اشرا پڑھا اور کافی دنیا بھر میں وہ مومنین سن رہے تھے، جو اشرا سجادیہ ہم نے پڑھا تھا اس میں تعارف صحیفہ سجادیہ، اس پر ہم نے کچھ گزارشات آپ سے 10 دن میں عرض کی تھی، وہ بھی فقط خلاصہ ہو سکا تھا، صحیفہ سجادیہ کا تفصیل تو آ ہی نہیں پائی تھی، لیکن بہرحال کسی حد تک کوشش کی کہ خدمت امام سید سجاد علیہ السلام میں کو ہدیہ ہم پیش کر سکیں۔ تو اس میں دعا نمبر 42 ہے مولا ابو الحسن زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کا کلام کہ ختم قرآن کے سلسلے میں دعا کہ میزان قسط لا یحیف عن الحق لسانہ، یعنی قرآن وہ میزان حق ہے کہ جس کی زبان کبھی حق سے منحرف نہیں ہو سکتی۔ امام سجاد نے قرآن کے بارے میں بیان کیا، قرآن وہ کلام حق ہے، میزان حق جو کبھی جس کی زبان حق سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ عیسیٰ آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کی ایک زیارت کہ کامل زیارات میں، اور آپ جانتے ہیں ہماری معتبر ترین کتابوں میں ابن قولوی قمی نے لکھا اسے، جو شیخ کلینی کے قریبی شاگرد تھے اور شیخ مفید کے برجستہ ترین اساتذہ میں تھے رحمت اللہ علیہ مجمعین۔ اس عالم دین نے کتاب لکھی کامل الزیارات، اس میں 15 زیارتیں لکھی امام حسین کی، اس میں جو سب سے آخری زیارت ہے اس میں فقرہ موجود ہے کہ اشہد انک امرت بالقسط، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امام قسط ہیں، یعنی آپ میزان ہے عدل کا اور حق کا۔ جیسے قرآن میزان ہے عدل و حق کا، ویسے ہی حسین میزان ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن موعظہ پروردگار ہے۔ تیسری شبات موعظۃ من ربکم، سورہ یونس کی آیت نمبر 57، قرآن نصیحت ہے رب سے۔ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ فرمایا تھا ایھا الناس اسمعوا قولی، اے انسانوں میری بات سنو، ولا تعجلوا، مجھ سے جنگ کرنے میں جلدی نہ کرو، حتی اعظکم بما یحق لکم علی، یہاں تک کہ جو میرا فریضہ ہے موعظہ میں وہ تمہیں کر دوں۔ بس قرآن کتاب موعظہ ہے، حسین امام واعظ ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن سے بھی نصیحت، حسین سے بھی نصیحت۔ اچھا میں عرض کرتا ہوں، اگرچہ کہ بات میں سے کہنا تھا لیکن ابھی کہہ دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ یہ بھی بزرگ علماء کرام سے جو ہم نے استفادہ کیا ہے کہ اگر قرآن اور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو قرآن کتاب رحمت، حضور رحمت للعالمین، قرآن کتاب شفا، اور قرآن شافع روز جزا، حضور مقام محمود پر شفاعت کرنے والے، یہ بات۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے جائیں اور قرآن بنتا چلا جائے، یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام عمل کریں اور قرآن کی آیت نازل ہو۔ اگر قرآن کی آیت نازل ہو اور اس پر کوئی عمل کر لے تو وہ مومن کہلاتا ہے، اور عمل کر لیجئے اور قرآن کی آیت نازل ہو تو پھر مومن نہیں کہلاتے، امیر المومنین کہلاتے ہیں۔ مجھے بتلائیے گا، علی شب ہجرت بسر رسالت پر پہلے سوئے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کی آیت بعد میں نازل ہوئی، علی کے سونے کے بعد۔ پنجتن نے روٹیاں پہلے دی ہیں، کاج بات پہنچا۔ اب عبداللہ علیہ السلام نے اپنی روٹی پہلے پیش کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ علی نے انگشتری پہلے دی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، یا اللہ۔ تو آپ غور فرمائیں، عرض کیا میں نے شاید یہی فرق ہو کہ جو آیت نازل ہونے کے بعد عمل کر لیں وہ زیادہ سے زیادہ رضی اللہ کی منزل پر فائز ہو سکتے ہیں، لیکن جن کے عمل سے آیت نازل ہو جائے وہ علیہ الصلوۃ والسلام کی منزل پر فائز ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن، چوتھی شبات، قرآن انسانوں کو رشد کی طرف ہدایت کرتا ہے، کمال کی طرف، یہدی الی الرشد۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں تمہیں راہ رشد و سعادت کی دعوت دیتا ہوں، آ جاؤ میرے ساتھ۔
انما ادعوکم الی سبیل الرشاد، لوائد الاشجان میں جملہ موجود ہے کہ میں تمہیں رشد اللہ کی طرف لے جانے کی دعوت دے رہا ہوں. قرآن حسین میں یہ سب شبات ہے. 5ویں شبات، جیسے قرآن عظیم ہے، سورہ حجر کی آیت وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، قرآن عظیم ہے، سورہ حجر کی آیت نمبر 87 ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو 7 آیتیں دوہرا کے عطا کی اور قرآن عظیم عطا کیا. آج جانتے ہیں کہ 7 آیتیں جو دوہرا کے عطا کی ہیں کون سی ہیں؟ یہ سورہ الحمد کی آیتیں جو مکہ اور مدینہ میں 2 مرتبہ نازل ہوا سورہ الحمد، مکہ میں الگ مدینہ میں الگ. اور چونکہ 7 آیتیں ہیں کہ ہم نے 7 آیتیں، سورہ الحمد کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے الگ سے ذکر کیا اس کا کہ ہم نے 7 آیتیں آپ کو الگ سے عطا کی اور 2 مرتبہ عطا کی. اچھا یہ بھی تعجب نہیں ہے مسلمانوں پر، کم از کم قرآن ہی دیکھ لیتے کہ سورہ الحمد میں بسم اللہ سورہ الحمد میں شامل ہے یا نہیں. اسی آیت سے فیصلہ کر لیتے. سورہ الحمد کی ذرا آیتیں تو کاؤنٹ کیجئے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ تو 6 آیتیں بنتی. جب تک بسم اللہ کو شامل نہ کیجئے سبع من المثانی پورا ہی نہیں ہوتا. تو ہم تو قرآن سے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں سورہ الحمد کا جز ہے. یہ جب سورہ الحمد کا جز ہے تو جناب محترم امام جماعت جہاں کہیں سے نماز پڑھا رہے ہوں اور اگر وہ اس طرح سے نماز پڑھانا شروع کریں کہ اللہ اکبر، پھر تھوڑا سا سٹاپ آیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ارے بسم اللہ کہاں چلا گیا بھائی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ 7 آیتیں ہیں سورہ الحمد کی، تو آپ نے کیا ایک بھول گئے یا چوری کر لی؟ یہ وہ جملہ ہے کہ جو حاکم شام سے کہا گیا تھا. ہمارے طاہر علیہ السلام کی حدیث ہے والجہر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن کی علامت میں سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اخفاتی نمازوں میں بھی بلند آواز سے پڑھتا ہے. جہاں سورہ آہستہ بھی پڑھنا ہو بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہے، کیونکہ حاکم شام نے یہ بدعت ایجاد کی تھی کہ جب وہ مدینہ آیا تو اس نے نماز جماعت میں بسم اللہ کو آہستہ آواز میں پڑھا تھا یا بالکل نہیں پڑھا تھا. تو صحابہ نے اعتراض کرتے ہوئے اس وقت کہا تھا کہ انسیت ام سرقت، کیا بھول گئے اے معاویہ بسم اللہ کو یا بسم اللہ کی چوری کی ہے تم نے؟ تو اس نے مجبور ہو کر دوبارہ نماز پڑھائی، تاریخ میں موجود ہے، جس میں سورہ الحمد کے ساتھ بسم اللہ پڑھا لیکن دوسرے سورے کے ساتھ پھر نہیں پڑھا. اب کیا کیا جائے؟ جو حیدر کے در کو چھوڑتا ہوا ایسا در بدر ہوتا ہے کہ ایسے ایسوں کے پیچھے بھی نماز پڑھنی پڑتی ہے. جی ہمارے تو 2 رکعت نماز کا جو امام جماعت ہے ان کے لیے بھی کہا گیا یہ طے کرو کہ عادل ہے یا نہیں. اپنی نماز عادل امام کے سپرد کرو اور اپنا دین امام معصوم کے سپرد کرو. جی تو دوبارہ اعتراض ہوا کہ یہ تو نے کیا نماز پڑھائی گئی جس میں پھر بسم اللہ کو نہیں پڑھا. اس نے پھر دوبارہ نماز پڑھانے پر مجبور ہوا جس میں 2 مرتبہ پھر بسم اللہ پڑھا الحمد سورہ کے ساتھ. لیکن اتنا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کوئی تکلیف تو تھی حاکم شام کو بسم اللہ سے کہ بار بار وہ بسم اللہ کی تلاوت کو نماز میں روکنا چاہتا تھا. مجھے نہیں پتا وہ تکلیف کیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ علامہ عماد الدین محمود عیانی نے اپنی کتاب مفاتیح المغالیق میں مولا علی علیہ السلام سے اس روایت کو لکھا ہے، الروایت علی عہدۃ الراوی، کہ مولا نے فرمایا کہ اسرار الکلام فی القرآن، قرآن کے جو راز ہیں وہ اسرار کلام اللہ فی القرآن، اللہ کے کلام کے جو راز ہیں وہ قرآن میں، وہ اسرار القرآن فی الفاتحہ، اور قرآن کے جتنے اسرار ہیں وہ سورہ فاتحہ میں، وہ اسرار الفاتحہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ الحمد کے جتنے اسرار ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، وہ اسرار و بسم اللہ الرحمن الرحیم فی باء بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جتنے راز ہیں وہ باء بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، وہ اسرار الباء نقطہ، اور با کے جو راز ہیں وہ نقطے میں، التی تحت الباء، وہ نقطہ کے جو با کے نیچے وہ ان النقطۃ التی تحت الباء. جنگل جنگل پڑھے کرتے ہیں نادر علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کرے مشکل کشا علی، نعرے حیدری یا علی یا ماشاء اللہ. ہمارے محترم ساتھی جو ہمارے ساتھ سامعین میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ اس وقت ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بہت خوبصورتی سے مولا کا نام لیتے ہیں، اور شان بھی ہے یہ. دیکھیں اپنے مولا کا نام ڈر کے نہیں ڈٹ کے لینا چاہیے. دنیا میں فقط آپ کے مولا ہیں جن کا نام کہیں بھی لے لو کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی.
سبحان اللہ. اس لیے کہ علی نے زندگی میں کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ جن کے ماننے والوں کو کبھی خجالت محسوس ہو. یعنی کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں, علی کبھی بتوں کے آگے علی نے سر نہیں جھکایا. جا کے تاریخ میں دیکھ لیجئے گا, جہاں کہیں کوئی کسی کا بزرگ ہو اس کے ساتھ ذرا ماضی نکال کے دیکھیے تو کوئی نہ کوئی تعویل کرنے بیٹھے گا, خجالت شرمندگی کے ساتھ پانی پانی ہو جائے گا اگر تھوڑی سی غیرت ہوگی تو. لیکن فقط علی کا ماننے والا ہے کہ مولا علی کا جتنا ذکر کر لو, کہیں ذکر کر لے, وہ ذرہ برابر بھی کوئی شرمندگی نہیں محسوس ہی نہیں, اس لیے کہ علی نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. اب ایک اور جملہ کہو, علی نے کبھی اپنی خواہر پر ہاتھ نہیں اٹھایا. علی نے کبھی میدان جنگ سے فرار نہیں اختیار کیا. علی کسی جگہ چھپ کر رسول کے ساتھ رویا نہیں, وہ رسول کے دفاع میں ایسے آگے تھے, وہ رسول کے ساتھ رو نہیں رہتے چھپ کر. علی نے کبھی رسالت پر شک نہیں کیا, وہ شک بھی کیسے کرتے کہ وہ خود ہی رسالت کے گواہ تھے. سورہ رات کے نمبر 43 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے رسول کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں, تو ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں, ایک اللہ, ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. سبحان اللہ. مولا کائنات سے جب پوچھا گیا تھا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے, جس کے بارے میں پورا قرآن ہی نازل ہوا ہو, ان کے لیے پوچھنا کہ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے, تو مولا علی ایک واقعے کے مطابق یہ آیت بھی پڑھی تھی کہ بھئی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے رسالت محمد کی گواہی میں اپنے آپ کے ساتھ مجھے شریک رکھا ہے, یعنی وہ کہ جو لا شریک ہے اس نے رسالت کی گواہی میں علی بن ابی طالب کو اپنے ساتھ شریک رکھا ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری محمد و آل محمد صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو مولا کائنات نے کبھی رسالت پر شک اس لیے نہیں کیا کہ ممکن ہی نہیں تھا, وہ تو خود رسالت کے گواہ تھے. رسول نے کبھی علی سے کوئی سورہ واپس نہیں لیا کہ تم اسے پہنچانے کے اہل نہیں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جملے میں پوری داستانیں وہ سنانے کا اس وقت موقع نہیں ہے. واہ واہ واہ. افسوس بے شمار سخنہائے گفتنی, خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئے. تو بس جتنا کہہ دیا وہ کافی. فقط علی ہے جس نے ہر جنگ میں اپنے والد کا نام پوری شان و شوکت سے لیا. کیا کہنے جی. علی کبھی علم کی حسرت میں رات نہیں جاگے, اس لیے کہ علی علم کے محتاج نہیں تھے, علم اپنی سربلندی کے لیے علی بن ابی طالب کا محتاج تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا کہ وہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا کہ اگر فلاں نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, اس لیے کہ ساری امت علی کی محتاج تھی, علی کسی کا محتاج نہیں تھا. بے شک بے شک. علی کعبے کی طرح ہے, حج کے لیے کعبہ جانا پڑے گا, کعبہ چل کر حج کروانے نہیں آئے گا آپ کے پاس. سبحان اللہ. کعبہ چل کر نہیں آئے گا, علی کعبے کی طرح ہے, جاؤ علی کے پاس بیعت کرنے کے لیے, وہ اپنی بیعت لینے کے لیے نہیں آئیں گے تمہارے پاس, وہ محتاج نہیں ہے تمہارے. اور یہ بھی جو میں نے عرض کیا کہ کعبہ چل کر نہیں آئے گا, وہ بھی ہم اور آپ جیسے کسی انسان کے پاس نہیں آئے گا, لیکن کچھ ہستیوں کے لیے اللہ کا اذن ہو تو کعبہ اپنی جگہ چھوڑ کر آئے گا ان کے پاس. یہ فرض تک نے قصیدہ پڑھا تھا مولا سید سجاد علیہ السلام کے لیے, جس میں مولا نے انعام بھی دیا تھا. هذا الذي تعرف البتة وتعته والبيت يعرف والحل والحرم, کہ هذا ابن خير عباد الله كلهم, هذا التقي النقي الطاهر العلم, اذا رات قريش قال قائلها الى مكارم هذا ينتهي الكرم, يكاد يمسك عرفان راحته ركن الحتيم اذا ما جاء يستلم. تو فرزدق نے پڑھا تھا کہ اگر یہ ہشام تو یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے کہ جو آ رہا ہے کعبے کے پاس, جس کو سارا مجمع جو ہے وہ جگہ دے رہا ہے اور بھیڑ سے راستہ بنتا جا رہا ہے, کہ یہ وہ ہے کہ جس کے قدم کو بتھا پہچانتا ہے, اور یہ وہ ہے کہ جس کے قدم کو حل اور حرم پہچانتا ہے, یہ وہ ہے کہ جو تقی ہے نقی ہے طاہر ہے, یہ وہ ہے کہ جب قریش کہتے ہیں کہ اس پر ساری دنیا کا کرم ختم ہو جاتا ہے, اور یکاد سے کوئی عرفان راحت رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم, تم وہ ہو کہ جو پہنچ جاؤ حجر اسود تک تو اسے بوسہ لیتے ہو, یہ وہ ہے کہ جب آگے بڑھتا ہے تو حجر اسود آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے. تو اپنے مولا علی علیہ السلام کا نام ماشاءاللہ ہمیں لیتے ہوئے سکون ملتا ہے, اور ہمیں اپنے اندر ایک فخر محسوس ہوتا ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ جیسے کائنات میں ہمیں مولا نصیب ہوا ویسا کسی کو نصیب نہیں ہوا. کاش مولا بھی پلٹ کر یہ کہہ سکیں کہ جیسے ماننے والے مجھے نصیب ہوئے ویسے کسی کو نصیب نہیں ہوئے. سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات اور بیتے محمد اور آل محمد پر.
قرآن عظیم ہے. بات ایسے ایسے اختتام تک جائے گی, میں منزل مصائب پہ جاؤں گا. قرآن عظیم ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. امام حسین علیہ السلام سے زیادہ عظمت کس کی ہو سکتی ہے؟ عظیم السوابق ہے حسین. یعنی حسین فقط خود عظیم نہیں, پورا سابقہ حسین کا عظیم الشان ہے. سید الانبیاء نانا ہے, سید الاولیاء بابا ہے, سیدۃ النساء العالمین ماں ہے حسین کی, سیدہ شباب اہل الجنہ خود حسین ہے, حسین کے بھائی ہیں. یا اللہ, قرآن حق ہے, چھٹی شبات, اور یقین ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ, قرآن حق بھی ہے, یقین تک پہنچانے والا بھی ہے. ابا عبداللہ الحسین کی زیارت وارثہ کیا ہے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. سبحان اللہ. مقام یقین پر تو حسین ابن علی ایسے فائز ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ کی آیت حسین ابن علی کی شان میں, اے اطمینان والے حسین. قرآن شفیع ہے, شفاعت کرنے والا. نبی مکرم کا فرمان ہے, نعم الشفیع القرآن, نہج الفصاح میں موجود ہے. بہترین شفاعت کرنے والا قرآن ہے. اور آقا حسین علیہ السلام بھی شافع روز جزا ہیں. ایسے شافع روز جزا ہیں کہ کسے یاد نہیں, کس مومن کا جملہ, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. سبحان اللہ. اے پروردگار تو یوم الورود, یعنی جب ہم وارد ہو رہے ہیں قیامت میں, حسین ابن علی کی شفاعت سے بہرمند فرما. 8ویں شفاعت صحیفہ سجادیہ کی اسی دعا نمبر 42 میں, جس کا ہم نے ریفرنس دیا آپ کو, قرآن کے لئے کہا علم النجا, قرآن نجات کا پرچم ہے. قرآن نجات کا پرچم ہے. زیارت مولا حسین میں انہو رایت الہدا, حسین ہدایت کا پرچم ہے. سفینۃ النجا, سبحان اللہ. مصباح الہدا و سفینۃ النجا. سبحان اللہ. سب واقع میں قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے کہ جو شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے, ظالمین کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہے. اچھا, قرآن مومن کے لیے شفا ہے اور ظالم کے لیے خسارہ ہے. ویسے امیر المومنین السلام علیکم نعمت اللہ علی المومنین و نقمت اللہ علی الکافرین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلام اس علی پر کہ جو مومنین کے لیے اللہ کی نعمت ہے, کافرین پر وہی علی اللہ کا عذاب ہے. بے شک, کیا کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ. مومنین کے لیے رحمت ہے اور نعمت ہے. یہ سلمان و ابوذر و مقداد و عمار یاسر سے پوچھو. اور کافروں پر اللہ کا عذاب ہے, یہ مرحب و اندر و عمر ابن عبدود سے پوچھو. نعرہ حیدری علی. صحیح ہے. تو قرآن شفا ہے, ویسے ہی خاک قبر حسین شفا ہے. یا اللہ, قرآن شفا, خاک قبر حسین, تینوں قبر الحسین شفا من کل دائم اللہ یعذر الفقیر کی حدیث جلد نمبر 2 میں. امام حسین کے قبر کی خاک شفا ہے ہر مرض سے. وہ اصلی جو خاک کی شفا ہو, جو قبر امام حسین علیہ السلام کی خاک ہے, اللہ نے حسین کی خاک کو یہ مقام عطا کیا, بلکہ الدواء الاکبر کہا گیا ہے خاک قبر حسین کو. بنص سے حدیث آقا ابو عبداللہ جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام, امام نے کہا الدواء الاکبر کا جب خاک شفا کو چکھو, امام نے کہا یہ جملہ کو, اللہم رب التربت المبارکہ, اے اس مبارک خاک کے رب. یا اللہ, رب کہتا ہے پالنے والے کو, یعنی خاک شفا کو گویا اللہ نے پالا ہے. وہ رب الوسیع, اے اس وسیع کے رب, الذی وارث ہو جو اس خاک میں مدفون ہے. صلی علی محمد و آل محمد. یہ خاک شفا پر ذرا سا جب آپ چکیں انشاءاللہ کربلا معلیٰ سے آپ کو نصیب ہو سکے تو ساتھ میں یہ دعا پڑھیں, اسے ذہن میں رکھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یہ کہے پروردگار تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر, واجعلہ علما نافعا. سبحان اللہ, پروردگار اس خاک کو تو میرے لیے علم نافع میں تبدیل کر دے. وَرِزْقًا وَاسِعًا, اس خاک کے ذریعے سے جو میں خاک حسین چکھ رہا ہوں میرے رزق میں وسعت دے دے. وَشِفَاءً مِّن كُلِّ دَاءٍ, اس خاک کے ذریعے سے تو مجھے ہر بیماری سے شفا عطا کر دے. یہ ہے حسین. جناب مرزا دبیر نے کیا خوبصورت ایک بند کہا تھا. 6 مصرے ہیں, ہر مصرے میں 6 اشیاء کے لیے جناب مرزا دبیر نے یہ فرمایا کہ کہاں کہاں حسین کا اختیار و اقتدار ہے, جس میں مراعات النظیر بھی ہے, جمع اشتقاق بھی ہے, جمع تضاد بھی ہے. بہت ہی لطیف ہے. نقاش نقش, کاتب و خط, بانی و بنا. سنتے جائیے گا ذرا سا, تھوڑا سا ستمومی سے بات بلند ہو جائے گی. نقاش نقش, کاتب و خط, بانی و بنا, 6 ہو گئے. بود و نبود, یہ جمع تضاد ہے یہاں پر. للہ الامر من قبل و من بعد, قرآن میں نا اللہ کا امر قبل بھی ہے بعد بھی ہے, تو قبل اور بعد یہ جمع تضاد ہے نا. اگر آپ 2 متضاد اشیاء کو ایک جملے میں استعمال کر دیں یعنی وہ احاطہ کر لیتا ہے پوری کائنات کا. بود و نبود, ذات و صفت, ہستی و فنا, آدم, ملک, زمین, فلک, گرد, کیمیا, دنیا اور دین, حدوث و قدم, بندہ و خدا.
یا اللہ. اب نتیجہ کیا ہے؟ نقاش نقش کاتب و خط بانی و بنا، بود و نبور ذات و صفت ہستی و فنا، آدم ملک زمین فلک گرد کی میاں، دنیا ادی حدوث و قدم بندہ و خدا. نتیجہ کیا؟ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے. حیدری یا علی پر محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. حسین کو خدا نے وہ ملک عطا کیا کہ تربت میں اللہم رب تربت المبارک، یہ دعا ہے، اے مبارک خاک کے رب، و رب الوسیع، اس وسیع کے رب، الذی وارث، جو اس خاک میں مدفون ہے، صلی علی محمد و آل محمد، محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما، واجعلہ علما نافعا، اس خاک شفا کو میرے لیے علم نافع قرار دے، خاک کو، ورزقا واسعا، اس خاک شفا کو میرے لیے وسیع رزق بنا دے، وشفاء من کل داء، سبحان، ہر مرض سے مجھے شفا عطا فرما اس خاک کے ذریعے سے. جس کی خاک میں یہ تاثیر ہو اس کی ذات کا اثر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. حسین قرآن شفا، حسین کی خاک شفا. قرآن حکمت کا سر چشمہ. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل بھی اس بات کو میں آگے لے کے چلو کہ جو شبہاتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ورنہ میں نے اس کیا کہ لفظ بلفظ حسین جو قرآن ہے وہ شان امام حسین اسلام میں ہو سکتا ہے بیان، جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو اس کی ویسی تفسیر فرمائیں گے. قرآن حکمت کا سر چشمہ ہے، منار الحکمہ تعبیر ہے قرآن کے لیے. ابا عبداللہ الحسین باب حکمت رب العالمین، امام کی زیارت میں السلام علیکم یا باب حکمت رب العالمین. سبحان اللہ. قرآن امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے. صحیح ہے، کون نہیں جانتا؟ امام حسین نے کیا فرمایا؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں. واسیر بسیرت جدی، و ابھی میں چلوں گا، میں کربلا کے لیے نکل رہا ہوں، میں چلتا رہوں گا اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پر، اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر. اور قرآن نور، حسین نور. سبحان اللہ. یہ سرنامہ کلام میں ہم نے یہ والی آیت پڑھی تھی سورہ نساء کی، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے انسانو تم تک ہم نے برہان بھیجا ہے، واضح رب کی جانب سے دلیل، وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے روشن نور تمہارے پاس بھیجا ہے. روشن نور قرآن ہے. حسین کون ہے؟ حسین کون سا نور ہے؟ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. سبحان اللہ. مولا میں گواہی دیتا ہوں حضرت آدم سے خاتم تک آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا رہا. یہ ہم آپ کے سامنے پہلی 2 مجالس میں پڑھ چکے ہیں امام حسین السلام کے نور کے بارے میں. تو قرآن نور اور حسین نور، تو یہ شباتیں انشاءاللہ ذہن میں رہ جائیں گی. ایک ایک لفظ میں اس کو دہراتا چلا جاؤں کہ قرآن سید الکلام، حسین سید الشہداء. قرآن میزان قسط، حسین امام قسط. قرآن موعظہ پروردگار، حسین امام واعظ از پروردگار. قرآن رشد کی طرف ہدایت کرتا ہے، حسین امام رشد سبیل الرشاد ہے. قرآن عظیم، حسین عظیم السوابق. سبحان اللہ. قرآن شفیع، حسین شفاعت الحسین یوم الورود. سبحان اللہ. پرچم نجات، حسین پرچم ہدایت راہ نجات. سبحان اللہ. قرآن شفا، حسین کی خاک شفا. سبحان اللہ. قرآن حکمت کا مینارہ، قرآن جب حکمت، حسین باب و حکمت رب العالمین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی حکمت تک پہنچنے کا دروازہ حسین ابن علی. قرآن امر بالمعروف نہی عن المنکر، حسین کربلا تشریف لائے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے. قرآن نور مبین، حسین نور مبین. قرآن کتاب نور، حسین امام نور. سبحان اللہ. قرآن زمان و مکان پر محیط نہیں ہے، یہ بھی سن لیجئے گا. قرآن زمان و مکان سے یعنی محیط بالاتر ہے، مخصوص نہیں کسی زمانے سے، کسی خاص زمانے قبیلے کے لیے نہیں ہے قرآن، ہے نا. سفینۃ البحار میں حدیث موجود ہے کہ لم یجل القرآن لزمان ولا لناس دون ناس. ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی خاص زمانے کے لیے یا کسی خاص گروپ کے لیے قرآن کو محدود کیا ہو، ایسا نہیں. قرآن محیط ہے. حسین ابن علی فراتر الزمان و مکان ہے. نہ کبھی حسین کا اثر ختم ہوگا، نہ کبھی حسین کا خط محف ہوگا. جی، جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، آج تک حسین کا اثر جاری ہے. جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے اشک لوگوں کے، لیکن اثر حسین کا ہے. آج بھی اثر حسین کا جاری ہے. جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے اشک لوگوں کے، لیکن اثر حسین کا ہے. یہ مسجدیں ہیں جو آباد آج سجدوں سے، یا اللہ، یہ مسجدیں ہیں جو آباد آج سجدوں سے، تیرا کرم سہی مولا، ثمر حسین کا ہے.
سبحان اللہ. پر محمد والے محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہے میرے ساتھ آپ؟ تیرا کرم صحیح مولا. سبحان اللہ. ثمر حسین کا ہے، ہماری صبحوں کا ہے نام علی سے آغاز. آج بھی بے شمار مومنین نے جو نعت علی پڑھ کر صبح کا آغاز کرتے ہیں. کچھ دعائیں اللہ نے ایسی عطا کی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں. نعت علی ہے، زیارت عاشورہ آپ نے سنا ہے نا، جہاں کہیں پڑھ لیجیے. زیارت عاشورہ قبرستان میں پڑھیے، فقط اس قبر سے عذاب نہیں دور ہوتا، 40 قبروں سے عذاب دور ہو جاتا ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعت علی پڑھیے، فقط آپ نہیں محفوظ رہتے، اطراف کے مومنین کو محفوظ بنا دیتی ہے نعت علی. واہ واہ سبحان اللہ. بالخصوص ان مشکل حالات میں نعت علی کا ورد جاری رکھیے اپنی زبان پر. سبحان اللہ. 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. مفلس ترین بھی کوئی بن جائے لیکن مومن وہ اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتا. 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. بھائی میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، نعت علی نے سارا علاقہ بچا لیا. کیا کہہ رہے ہو؟ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. آواز ہو رہی؟ یہ وہ تاثیر ہماری صبحوں کا ہے نام علی سے آغاز، پھر اس کے بعد تو ایک ایک پہر حسین کا ہے. یا اللہ. ہے میرے ساتھ آپ؟ کیا کہہ رہے جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے عشق لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے. تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں خائف تھا. اس زمانے کا جو یزید تھا وہ کہ کہیں پر ذکر امام حسین نہ ہونے پائے. قبر امام حسین علیہ السلام پر نعوذ باللہ حل چلوانے کی کوشش کی گئی، پانی بہا دیا جائے، قبر امام حسین علیہ السلام کا نام نعوذ باللہ من ذالک وہ کہیں کسی کو نظر نہ آنے پائے. تو کسی گھر میں کوئی ذکر امام حسین نہ ہونے پائے، ماں باپ اپنے بچوں کے نام علی اور حسین کے نام پہ نہ رکھنے پائے. تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا. اب آ کے دیکھ یہ سارا نگر حسین کا ہے. یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے، خدا کا خوف نہیں، یہ ڈر حسین کا ہے. نعرہ حیدری محمد والے محمد صلوات. سبحان اللہ. خدا کا خوف نہیں، یہ ڈر کیوں؟ اس لیے خوف خدا سے اگر اٹھنا ہوتا تو کب کا یہ سدھر چکے ہوتے. نہ جہاں نام امام حسین علیہ السلام آئے وہاں باطل کے وجود پر کب کبھی تاری ہوتی. میری خاموشی کو پہچان کر وہ کہتے تھے یہ چپ ضرور کھڑا ہے مگر حسین کا ہے. یہ چپ ضرور کھڑا ہے مگر حسین کا ہے جچ رہی مجھے اپنے لیے یہی تقسیم، ہے جچ رہی مجھے اپنے لیے یہی تقسیم، یہ دل علی کا ہوا اور سر حسین کا ہے. بس عزیزوں، نام امام حسین علیہ السلام کی اتنی عظمت ہے. آیت اللہ وحید خراسانی مرجع تقلید اتنے ضعیف ہو کر بھی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ہم نے خود دیکھا کہ اپنے عزاخانے سے باہر عزاداروں کا استقبال کرنے خود بیٹھے ہوئے وہاں پر عزاخانے سے باہر. لیکن کتنا ہمیں احترام رکھنا ہے عزاداروں کا. مرجع تقلید جس کی جہاں ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں تقلید ہو رہی ہے. فقیہ ہے اہل بیت، حوض علمیہ قم کے اس وقت سب سے بڑے فقیہ، وہ اتنے ضعیف ہو کر بھی اپنے عزاخانے کے باہر بیٹھے ہوئے عزادار حسین کے عزادار ہیں تو میں خود استقبال کرنے کے لیے باہر بیٹھوں. یا اللہ، یہ احترام ہے عزیزان گرامی امام حسین پر گریہ کرنے والوں کا. اور یقیناً آیت اللہ وحید خراسانی نے حسین کی ماں بی بی فاطمہ زہرا کی سنت پر عمل کیا ہے. جب زہری نے آ کر امام سجاد علیہ السلام سے کہا تھا مولا میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ تشریف لائیے گا. امام نے کہا کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی ہے زہری. یا اللہ، ایسا جواب دیا امام نے کہ زہری سر جھکا کر چلا گیا. شادی کے لیے کوئی منع کرے کہ ہم نہیں آئیں گے، اصرار کرتے ہیں ضرور تشریف لائیے گا، لیکن زہری کو کہتا میں اصرار ہی نہ کر سکا، میں کیا کہتا. واقع جس نے اپنے باپ کی پامال لاش کو دیکھا ہو، جس نے نوکے نیزہ پر اپنے باپ کے سر کو دیکھا ہو، تو کچھ دن بعد زہری آئے، آ کے کہتے ہیں کہ مولا میں نے اپنے گھر میں اب آپ کے بابا کا ذکر رکھا ہے، مجلس رکھی ہے. امام نے کہا تو نے میرے بابا کی مجلس رکھی ہے تو میں ضرور آؤں گا. یا اللہ. امام سید سجاد علیہ السلام پہنچے، زہری نے ادب کے ساتھ مولا کو ممبر سے قریب بٹھلایا، اور جب مداح نے مصائب شروع کیے، دیکھیں آج ہم 1400 سال بعد مصائب سنتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہو پاتے. جب مجلس میں وہ موجود ہو جس نے خود سکینہ کو لگتے ہوئے تماشا دیکھا ہو، مجلس میں وہ موجود ہو جس نے اپنی پھوپھی زینب کے سر سے چادر چھنتے ہوئے دیکھا ہو، تو کیا کیفیت ہوگی. آج بی بی زینب کے 2 دلاروں کا ذکر کرنا ہے، بی بی کا نام آ گیا زبان.
تو زہری کہتے ہیں اتنا زیادہ گریا ہو رہا تھا مجلس میں، کسی کا ہوش ہی نہ رہا. جب گریا کچھ تھما تو میں نے دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام تو مجھے نظر ہی نہیں آتے، کہاں ہیں؟ اب جو میری نظروں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو جہاں عزاداروں نے اپنی جوتیاں اتاری تھی. عزیزوں، میں جب بھی یہ روایت پڑھتا ہوں مجھے پڑھتے ہوئے بڑی حیا آتی ہے کہ میں یہ لفظ کہوں، لیکن میں کیا کروں، روایت کا جملہ ہی ہے. جہاں عزاداروں نے اپنی جوتیاں اتاری تھی، مولا سید سجاد علیہ السلام وہیں پر تشریف فرما تھے. زہری نے آ کر بڑے ادب سے کہا مولا آپ کو ہم نے وہاں بٹھلایا تھا، بڑی گستاخی ہو گئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ آپ یہاں کے بیٹھ گئے. کہے زہری نہیں، تو فقط ایک ظاہری مجمع کو دیکھ رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جب سے ذاکر نے مصائب شروع کیے ہیں، جنت سے میری دادی فاطمہ زہرا مجلس تشریف لا چکی ہے. حسین کی ماں فاطمہ زہرا، اے بی بی آج ہمارے گھروں میں فرش عصا ہے، ہم امام بارگاہ نہیں بھی جا پا رہے، لیکن بی بی ہمیں یقین ہے آپ کیا ہمارے گھر میں تشریف لائی ہے بی بی. بس اے زہری میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں یہی نالین کے پاس بیٹھ جاؤں. سبحان اللہ، کیا عظمت ہے ان بیویوں کی. آج شریکت الحسین سیدہ فاطمہ زہرا کی دختر بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو ثانی زہرا ہیں، دو شہزادوں کا ان کا ذکر کرنا ہے. جناب حسنین اکبر صاحب بڑے میرے عزیز دوست ہیں، وہ کہتے ہیں گلے یوں اون و محمد ملے تھے مقتل میں کہ معجزوں کے گلے جیسے معجزات ملے. ہزار صدیاں بھی کچھ فاصلہ بنا نہ سکی کہ نام اون و محمد کے ساتھ ساتھ ملے. ساتھ ساتھ ہیں نام، ہمیشہ اون و محمد کا ذکر ساتھ ساتھ ہوگا. عزیزوں، سیدہ کی بیٹی بی بی زینب بہت مظلومہ ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ جب بی بی سیدہ کا وقت آخر آیا تھا تو اپنی بیٹی کو پاس بلا کر ایک صندوق کھولا تھا اور ایک کفن نکالا. کہا بیٹی یہ کفن ہے کہ جو جنت سے میرے لے آیا ہے، جب میری شہادت ہو جائے تو یہ کفن اپنے بابا کو دے دینا کہ وہ مجھے پہنا دیں. پھر ایک اور کفن نکالا، کہا اے بیٹی 21 رمضان تیرے بابا کے سر پہ ضربت لگے گی، 19 رمضان ضربت لگے گی. نقل بالمعنی کر رہا ہوں روایت، 21 رمضان علی کو شہادت ہوگی، تو یہ کفن علی ابن ابی طالب کو دے دینا، یہ بھی جنت سے آیا ہے. پھر ایک اور کفن نکالا کہ مدینہ میں تیرے بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے لگن میں گر رہے ہوں گے، تشت میں گر رہے ہوں گے، حسن مصطفیٰ کو یہ کفن. کیونکہ بی بی زینب ام المصائب ہے نا، ہر پنجتن کی مصیبت کے ساتھ بی بی زینب سلام اللہ علیہا شریک ہیں. ہمارے ہزاروں ہزار سلام ہو اس خاک پر. بس عزیزوں، اگر تحمل کر سکو تو سننا اور یا حسین کہہ کے رونا. بی بی زینب جیسے سیدہ بی بی زینب کا دل تھرا گیا. کہا اماں آپ کے لیے بھی کفن جنت سے آیا ہے، بابا علی کے لیے بھی جنت سے آیا ہے، حسن کے لیے بھی آیا ہے. حسین کی کیا خطا ہے، حسین کا کفن کہاں پر ہے؟ کہا بیٹی تیرے حسین کو کفن نصیب نہ ہوگا، حسین کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی جلتی ریت پر بڑھا ہوگا. اے پروردگار، بہت سے مومنین بڑی شدید تکلیف میں ہیں، مصائب میں ہیں، خاص طور پر دنیا کے حالات کی وجہ سے. اے پروردگار تجھے ام المصائب اور محمد کی ماں خاتم حسین ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ ہے. مومنین کی حاجات کو پورا فرما دے، پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے. آج طفلان زینب کا ماتم ہے، جیسے طفلان مسلم کوفہ میں مسیب نے شہید ہوئے، طفلان زینب، طفلان مسلم اونو، طفلان مسلم محمد و ابراہیم ام البنین کے نواسے ہیں، طفلان زینب بی بی فاطمہ زہرا کے نواسے ہیں. عزیزوں، نانی کے دل میں خاص محبت ہوتی ہے نا نواسوں کے لیے، کبھی کبھی تو محبت اولاد سے بڑھ کر بھی نواسوں سے ہوتی ہے. آج فاطمہ زہرا کو پرسہ پیش کرنا ہے. اے بی بی آپ کے 2 معصوم نواسوں کا پرسہ، 7 اور 8 برس کے بچے جنہیں کربلا میں ذبح کر دیا گیا. عبداللہ ابن جعفر طیار آپ جانتے ہیں کہ بہت ضعیف بھی ہو چکے تھے اور آنکھوں سے بہت کم نظر آتا تھا. یہاں تک کہ جب امام حسین مدینہ سے چلے ہیں تو کئی علماء نے لکھا ہے کہ اون و محمد اس وقت ساتھ نہیں تھے، لیکن مکہ کے قریب مقام تنعیم پر جب پہنچے تو وہاں ابو الفضل عباس آ کے کہتے ہیں کہ مولا کچھ دیر کے لیے قافلہ روک لیجئے گا. جب یہ قافلہ رکا کہا مولا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آ رہا ہو، اس کاروان کے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہو. اب جو دیکھا تو عبداللہ ابن جعفر طیار تشریف لا رہے تھے. سبحان اللہ. آ کے کہا کہ اے مولا حسین میں فقط اجازت لینے آیا ہوں کہ میں اپنی زوجہ سے کچھ کلام کر سکتا ہوں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا. کہا
عبداللہ ابن جعفر تیار سے کہتے ہیں مولا حسین کہ اے عبداللہ وہ آپ کی زوجہ ہیں، آپ کو کلام کرنے کا حق ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ امام حسین کی اجازت کے بعد وہ تشریف لائے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بعد، اور سلام و کلام کے بعد ایک جملہ کہنا چاہتے تھے کہ بی بی زینب نے کہا کہ اے عبداللہ اگر آپ مجھے یہاں سفر میں واپس لینے کے لیے آئے ہیں تو میں آپ کی زوجہ ہوں، میں آپ کے ساتھ واپس تو چلی جاؤں گی آپ کے کہنے پر، لیکن زینب کا لاشا ہی یہاں سے جا سکتا ہے، حسین کو چھوڑ کر زینب زندہ تو نہیں جا سکتی ہے۔ یا علی یا علی، اس جملے کے اندر کیسے سمجھاؤں کہ بی بی زینب کو کیسی محبت ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ۔ عبداللہ ابن جعفر تیار نے کہا میں آپ کا شوہر ضرور ہوں لیکن مجھے آپ کی عظمت معلوم ہے، آپ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے، میں آپ کو کوئی حکم دینے نہیں آیا، میں تو آپ کے جد کی ایک حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں۔ آپ کے جد نے فرمایا تھا جب سفر پر جاؤ تو سامان صدقہ دے دیا کرو۔ اے بی بی میرے مولا حسین پر بڑا سخت سفر ہے، میں صدقے کا سامان لے کر آیا ہوں، جب حسین پر کوئی وقت آ جائے، یہ دو معصوم بچے ہیں، ایک کو اپنی جانب سے حسین پر فدیہ کر دیجئے گا، ایک کو میری جانب سے حسین پر صدقہ کر دیجئے گا۔ بس اون محمد سامان صدقہ بن کر آئے ہیں، گویا شب عاشور آ گئی، یہ کاروان کربلا پہنچ گیا۔ بی بی زینب نے اون محمد کو بٹلایا ہے، کہا دیکھو تم جعفر تیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، ایسے جنگ لڑنا کہ فوجیں پکار اٹھے یا اللہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، تم خود کیوں کہو، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکارے خود کہ نواسے علی کے ہو۔ خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ فرمائے سوائے غم حسین کے، خدا آپ کی گودیوں کو بی بی زینب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں آباد رکھے۔ یہ جو معصوم مولا محمد زینب کے شہزادے قربان ہو گئے اپنے ماموں حسین ابن علی پر۔ بی بی زینب کہتی ہیں کہ دیکھو دو میری باتیں یاد رکھنا اون محمد، تمہارے ماموں کا جو دشمن ہے اگر تمہارے سامنے آ جائے تو بچ کر نہ جانے پائے، میں دودھ نہ بخشوں گی، اور دوسری بات یہ ہے یاد رکھنا لڑتے لڑتے جب بھی فرات کا پانی سامنے آ جائے تو یاد رکھنا حسین کی سکینہ پیاسی ہے، حسین کا علی اصغر پیاسا ہے، خبردار فرات کے قریب نہ جانا۔ اللہ اکبر، عاشور کا دن آ گیا اور اون محمد آتے ہیں، ماموں جان ہمیں مرنے کی اجازت دیں۔ یا اللہ دیکھیں ماموں اور بھانجے کا کتنا پیار بھرا رشتہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھانجے وہ ہیں جو اپنے ماموں سے موت مانگ رہے ہیں کہ ماموں بس ہمیں آپ مرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جب بار بار امام حسین نے منع فرمایا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں، آگے کہتی ہیں کہ اے بھیا بہن نے آج تک زندگی میں کبھی آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے، میں آپ سے التجا کر رہی ہوں میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ بس بی بی زینب کا امام حسین نے کہا عباس تیار کرو، عباس نے اپنے بھانجوں کو گود میں بٹھایا، زین پر سوار کیا۔ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے عزیزوں، اگر آپ میرے جملے اب تک نہیں سمجھ پائے تو ذرا 7 برس کے اپنے بچے کو دیکھ لینا، کیا 7 برس کا بچہ بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو کر جنگ پہ جاتا ہے۔ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ عزیزوں بس یہ بچے پہنچے جنگ کرنے کے لیے، زینب کے لال رن کی فضاؤں پہ چھا گئے، ایک پل پہ لشکروں کے قدم ڈگمگا گئے، گھبرا کے شمر نے عمر سعد سے کہا ارے حیدر کے ساتھ کیا جعفر تیار آ گئے؟ عظیم جنگ کی اولا محمد نے دادا جعفر تیار کی یاد دلا دی، نانا حیدر کرار کی یاد دلا دی، لیکن آپ جانتے ہیں 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، 3 دن کے پیاسے بھی ہیں، لشکر نے گھیر کے مارنا شروع کیا ان معصوم بچوں کو۔ بچے گرے، میرا وجود کہاں برائے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی جوہر میں دست عدد جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں بی بی یہ عظیم الشان قربانی
बीबी आपने पेश की अपने भैया हुसैन अपने अली पर, बच्चे गिरे, कहा मामू अब्बास, मामू हुसैन, हमारा आखिरी सलाम कबूल फरमाइएगा। एक तरफ से अब्बास बढ़े, एक तरफ से हुसैन बढ़े, एक कलाशा अब्बास ने लिया, एक कलाशा हुसैन ने उठाया, खून में लिपटे हुए बच्चों के लाशें मख्तल से खेमों में पहुंचे। जब भी बनी हाशिम की कुर्बानी आती थी उससे पहले बीबी ज़ैनब आगे बढ़ती थी, लेकिन जैसे ही दो बच्चों के लाशें आए, अब इन बच्चों की माँ कहीं नजर नहीं आती। अरे माँ कहाँ है बच्चों का लाशा लेने के लिए? एक आलिम दीन से मैंने सुना कि ये वाक़या इस तरह से भी मिलता है कि जब ला रहे थे ना अब्बास लाशों को, तो अभी कुछ रमक बाकी थी, खून से लिपटे हुए हाथ बच्चों के उन्होंने जना अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की गोया रखे उन पर, और लबों को कानों के करीब लाकर कहते हैं कि मामू अब्बास, जब आप हमें खेमों में लेकर जाइएगा तो हमारी माँ से कह दीजिएगा हमने पानी नहीं पिया। अरे करबला में बनी हाशिम की पहली कुर्बानी का यहाँ जिक्र है। इस वक्त दिल कट रहा है, अल्लाह जाने शहजादा कासिम के मसाइब पे क्या हाल हो, अली अकबर के मसाइब और मोहम्मद के मसाइब पर दिल कांप रहा है। परवरदिगार दे, अब हुसैन की अलमदार अबुल फजल अब्बास पर रोएंगे। अब कासिम हुसैन खैमे में लेकर आए। मैंने किया जब भी बनी हाशिम की कुर्बानी आती थी बीबी सबसे पहले होती थी, लेकिन अब इनकी मां नजर नहीं आती। इमाम हुसैन आगे बढ़कर कहते हैं कि बहन अपने बच्चों को देख तो लीजिए। क्या भैया जो कुर्बान कर दी है आपकी राह में, अब मैं देखना नहीं चाहती। अरे ए बहन तेरा कलेजा बहुत बड़ा है, लेकिन आके देख ले। बस बीबी आगे बढ़ी, देखा और मोहम्मद के मासूम लाशें हैं, एक हाथ और के लाशें पर रखा, एक हाथ मोहम्मद के लाशें पर रखा, बीबी ज़ैनब ने सर ज़मीने करबला पर रखा। परवरदिगारा तेरा शुक्रिया। बीवी ज़ैनब ने गोया अपनी माँ को कर पुकारा हो, कहा अम्मा तेरा हुसैन बहुत बड़ा है अम्मा, लेकिन तेरी बेटी के बाद फकत इन दो बच्चों के अलावा कुछ नहीं था कि जो कुर्बान कर दिया अम्मा। बस अजीजों, फिर और मोहम्मद को बीबी ने जिक्र ही ना किया। 11 मुहर्रम को जब बीबी अपने अपने वारिसों के पास पहुंचकर गिरा रही थी, बीबी ज़ैनब नहीं आई और मोहम्मद के लाशों पर, बीबी ने अपने आप को हुसैन के लाशों पर गिरा दिया। अजीजों, ये जिंदाने शाम तक पहुंची, वहां पर भी जब सर आए, 2 शहीदों के सर थे जिन पर रोने वाला कोई नहीं था। शाम की मौला सज्जाद से पूछती थी, क्या इनकी माँ खेमों में जलकर मर तो नहीं गई? इन 2 बच्चों पर रोने वाला कोई नहीं है। मौला सज्जाद जवाब देते थे गोया ऐसे ना बोल, अगर इनकी मां ना होती तो सज्जाद कब का मर चुका होता। सज्जाद को अपने पुष्प पर जले हुए खेमों से निकालने वाली इनकी मां थी। अजीजों, आज बीबी ज़ैनब के 2 फर्जंदों पर गिरिया खूब करते जाए, बीबी पर भी गिरिया करते जाए। फातिमा ज़हरा आई अपने नवासों का गुस्सा लेने के लिए, वो माँ जो अपने बच्चों को ना रो सकी। रात कूफा और शाम में जब भी किसी ने बीबी ज़ैनब को पत्थर मारा होगा तो बीबी ने कहा होगा, ए औनो मोहम्मद, काश तुम होते, तुम देखते तुम्हारी माँ को कैसे पत्थर मारे जा रहे हैं, आग फेंकी जा रही है। ए औनो मोहम्मद, तुम्हारी माँ की चादर करबला में छिन चुकी है। कोई आवाजें कस रहा था, कोई तालियां बजा रहा था, कोई ताने दे रहा था, तुम्हारी माँ घंटों दरबार में खड़ी रही। औनो मोहम्मद बस शाम से रहा होकर बीबी चहलुम पर करबला पहुंची। बीबी सकीना का जिक्र किया लेकिन औनो मोहम्मद का जिक्र ना आया। मदीना पहुंची, अपने घर आई, औनो मोहम्मद के हुजरे माँ को नजर आए, बिस्तर नजर आए। कारे मेरे शेरों, माँ तुम पर कुर्बान हो जाए।
جمال محمد کا ذکر ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے تابوت نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے افراد رکھے ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر طیار آگے بڑھے، کہا اے بی بی مجھے اول محمد کا غم نہیں، بس اتنا بتا دے آپ کے بازوؤں پر رسیوں کے نشان کیسے آ گئے؟ جب نہیں بی بی نے کہا ہو اے عبداللہ آپ رسیوں کے نشان نہ برداشت کر سکے، سوچو میرے سجاد نے چادر کا چھننا کر دے۔ بس عزیز و دم نہیں رہا مجھے۔ آج بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نوازوں کا ذکر ہوا ہے، میں توسل کرتا ہوں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں مل کر چلے پرسا دے یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند اللہ۔ ایک اور بار بی بی کے نام پر یا وجیہة عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا ابن علی کا تذکرہ ہے، حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، وہ جس نے دین کو زندہ کیا ہے، حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، ابن علی کا تذکرہ ہے۔ اے دلبران جعفر طیار، الوداع الوداع الوداع، اے دلبران جعفر طیار، الوداع 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 الوداع، اے دلبران جعفر طیار، الوداع 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 الوداع۔ بنت علی بچوں سے کہتی تھی بار بار، بنت علی بچوں سے کہتی تھی بار بار، رن کو سدھارو نہ محمد یہ مانسار، اے دلبران جعفر طیار، الوداع 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 الوداع، اے دلبران جعفر طیار،
الوداع 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 شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو میدان میں جاؤ فتح میں اب کچھ نہ دیر ہو اے دلبران جعفر تیار الوداع 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 اے دلبران جعفر تیار الوداع 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 جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں نانا کی اپنی شان دکھانا جہاد میں اے دلبران جعفر تیار الوداع 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 اے دلبران جعفر تیار الوداع 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 بچوں ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو بچوں ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو لاشیں اٹھائے بھائی تو جنبش نہ کیجیو اے دلبران جعفر تیار الوداع 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 اے دلبران جعفر تیار الوداع 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 اے دلبران جعفر تیار الوداع 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 یا السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر اللهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا ابن مولاي السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الزعفاء والفقراء السلطان بالحسن علي بن موسى الرضا بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته زارت امام زمان عليه السلام السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته